أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار رزق، سہولیات، ٹیکنالوجی، نعمتیں اور ہماری ضروریات میسر فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کی رضایت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی خاص فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں اور آخرت میں وہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں جو آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 26 تک سورہ صاد کی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو کہ قیامت پر اور اس کتاب پر، اس نصیحت پر یقین نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں اور عذاب کی جلدی جو ہے وہ مچاتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو بالکل سامنے واضح نصیحت ہدایت ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم اپنے آپ کو یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے ان کو بھی شامل کریں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ بہرحال انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف نہیں ہوگا یا ڈھیل نہیں ہوگی، جس میں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت یا ہمارا رجسٹر یا ہمارا حساب کتاب جو ہے تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ صبح اور شام کو تسبیح خوانی کرتے تھے، اور پرندوں کی بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے۔ سب کے سب پرندے اکٹھے ہو کر اس کے زیر فرمان رہتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینا کے سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔
اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں، یعنی اللہ نے انہیں آزمایا ہے، پھر پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کیا۔ بس ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ یہ ہمارے کل کے سبق کا خلاصہ تھا، یا اس کی آیات کا ترجمہ، جس میں ہم نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر وسعت دی، ان کی سلطنت میں اور ان کی طاقت میں، اور اس کے علاوہ روحانی طور پر عبادات میں بھی وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، لیکن ایک معاملے میں وہ ایک اپنے نفس کی کوئی بات جو ہے اس کی طرف وہ تھوڑا سا ڈھلک گئے یا مائل ہونے لگے، یا کچھ ایسا معاملہ ہوا، واللہ عالم، جس کی ہم نے کل ذکر کیا کہ ہمیں صحیح حدیث یا کسی قرآن کی کسی دوسری آیت سے اس کی طرف ہمیں کوئی مزید وضاحت نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ایک واقعہ جو پیش ہوا، وہ کس طرح سے ہوا، وہ بھی حقیقی ہے یا فرشتے آئے، یا وہ بھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے، یا تمہاری یہ نیت جو ہے، تمہارا یہ ارادہ جو ہے، اس میں کچھ انصاف سے کام لو، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک حکومت دی ہے، ایک انصاف کرنے کا رتبہ جو دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے وہ سمجھ گئے فوراً سے، اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول بھی کی۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ آج ہم آگے اپنے آج کے سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور وہ معاملہ جو ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ہم صرف ایک تمہیدی طور پر کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ کیوں ذکر کیا، اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس کی جو لاجک اور یہ ایک جو منطق جو ہے وہ سمجھ یہی لگتی ہے کہ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، یا جتنی بڑی حکومت ہے، جتنا زیادہ اختیار ہے، اسی قدر اس کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہوگی، اور اسی قدر اس سے حساب کتاب جو ہے وہ اس میں سختی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں اگر، تو جتنے بڑے بڑے ہیں، مطلب حکمران ہیں یا حاکم ہیں یا منصف ہیں، وہ ان کے اوپر زیادہ گراں ہے ان کی رسپانسبلٹی کو سنبھالنا، یا ان کو اپنے نفس میں قابو رکھنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ مطلب ایک چیلنجنگ ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف نبیوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر ان کے اوپر آئے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو نبی اور رسول جو ہے یہ بھی سارے انسان ہی تھے، اور ان میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی ان نبیوں اور رسولوں کو اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہمارے کچھ معاملے میں، تو فوراً ہی انہوں نے رجوع کیا، فوراً ہی توبہ کی۔ تو انسانوں کے لیے اس میں بھی کہ جیسے ہی ایک مومن جو ہے اس کو پتہ چلے کہ کوئی معاملہ اس کا گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، تو فوراً سے پہلے اس کو توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا، پھر پھر اور بھی دیگر بہت سارے معاملات میں جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ لے ایک عام انسان جو ہے جو گناہوں میں لٹا پٹا ہے، یا جو اگر نیک عمل بھی کرتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں، یا اس میں بھی بہت ساری فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن نبی اور رسول جو ہیں جو اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملے کیے کہ ان کو بھی
مطلب یاد دہانی کرائی کچھ معاملات میں، اور بہت ساری مختلف طرح کی مثالیں جو ہیں وہ اس طرح کی مل سکتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال جو ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پہنچی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک دو جگہوں پر ایسا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ سارے جو ہے نا اس میں بہت ساری برانچز نکلتی ہیں اور بہت ساری نصیحت کی باتیں نکلتی ہیں، اگر ہم ان کو مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور مختلف کتابیں اور مختلف تفاسیر اور مختلف ان کے بارے میں جو مطلب مزید ایکسپلینیشنز ہیں ان کی طرف اگر ہم کوشش کریں سمجھنے کی، تو بہرحال باقاعدہ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کا آغاز آج کا آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، باطلا، بیکار۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کی ساری تخلیق جو ہے، ساری کی ساری مخلوقات، اس میں ہر طرح کی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس میں انسانوں کے عمل بھی آ جاتے ہیں، ان کی نیتیں بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کی مخلوق جو ہے اور ہر طرح کا جو مطلب امور ہے اس پوری کائنات کے، وہ بلا وجہ ہی بیکار ہی پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے، یہ تو صرف گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیے، یعنی کافر جو ہیں وہی کچھ ایسا گمان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بیکار ہی ہے۔ بیکار سے مطلب یہ آیت کا یہ پہلا حصہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مشرکین ہیں، وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے یا قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے نزدیک بس یہی دنیا کی زندگی جو ہے بس یہی سارا کھیل ہے اللہ تعالیٰ کا، یا جو بھی سپریم پاور جس کو وہ کہتے ہیں۔ تو یہ یہیں پہ شروع ہوا، اور جب زندگی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ سارا جو مظہر کائنات جو زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ایک حقیقت ہے، یا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد جو ہے وہ بہت سارے پہلو میں بہت سارے مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جس بھی پہلو سے اور جس بھی اینگل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس مقصد کا جو ایک کنسولیڈیٹنگ پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے، جو ایک نقطہ جہاں پر وہ کوئی بھی اینگل جو ہے وہ جہاں پر جا کر مل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اسی کے احکامات کی پاسداری کرنا ہے، جس نے تخلیق کیا یا پوری کائنات کو، اسی کے حکموں کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکانا، اور اسی کے متعلقہ پھر ساری برانچز جو ہیں وہ آگے ہوتی ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور دنیا میں، اور اگر کوئی دنیا میں کوئی ظلم اور ناانصافی کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہی انصاف ہے۔ اور اگر کسی نے بہت ہی اچھا عمل کیا ہے، نیک زندگی گزاری ہے، تو اس کو اس کا اجر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ صرف دنیا میں زندگی جی لی۔ اگر صرف ایسا ہی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانے کے لیے، مال و دولت بنانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنی طاقت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ظلم و ستم کیے، مختلف طرح سے دھوکے دیے لوگوں کے ساتھ، مختلف انداز سے انہوں نے اپنے لیے آسائشیں جمع کی، تو وہ جو ہے وہ تو اگر تو صرف اس دنیا سے ہی معاملہ ہے تو وہ تو بہت فائدے میں رہ گئے، جبکہ دوسرے جو دوسروں کا احساس کرتے رہے، اپنا رزق جو ہے اس میں دیکھتے رہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، یا مطلب خود کو مطلب مشکل میں ڈالتے رہے دوسروں کی آسانیوں کے لیے، یا اس طرح کے، یا اللہ کی عبادت کے بارے میں بھی کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، اس کی وہ عبادت کرتے رہے، اور اسی کی طرف وہ جھکتے رہے، اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرولڈ کر کے تقوی کے راستے پر قائم و دائم رکھا، تو اگر تو ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا، دنیا میں انہوں نے کمپرومائز کیا بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت ساری آسائشوں کے اوپر، اگر اس کا ان کو انعام نہیں ملے گا، تو پھر یہ لوجک نہیں بنتی کہ مطلب یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، در حقیقت اس اختیار کی امانت جو ہے، اس کو اس کو استعمال کرنا، اور اس اختیار کے استعمال کرنے کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے اس کو قبول کرنا،
یہ پورا جو ہے مقصد تخلیق ہو سکتا ہے، یا بہت سارے مختلف اینگلز میں. تو جو کہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، وہ اس اعتبار سے لوجیکلی وہ بہت کمزور دلیل دیتے ہیں. اور ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے، یہ تو صرف ان لوگوں کا گمان ہے، یا ان لوگوں کی یہ کمزور سی دلیل ہے جو انکار کرتے ہیں، یا جو کہ مشرک بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا، من النار، آگ کے عذاب سے. ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا، یا قیامت کا جو انکار کرتے رہے، اور اس انکار کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اگر بہت سارے ظلم اور زیادتی کیے، یا اگر اچھے کام بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کی، شرک سے شرک سے نہیں بچے، یا دیگر معاملات میں اگر شرک سے بچ بھی گئے تو، لیکن دوسرے معاملات میں انہوں نے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھا. بہت سارے معاملات ہیں. تو جیسے ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، وہ کسی بھی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ قیامت اور دوزخ پر بھی ایمان نہیں رکھتے. تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ، ان کے لیے پھر آخرت میں کیا، آگ کا عذاب جو ہے وہی ان کو انتظار کر رہا ہے، وہی ان کی ہلاکت کا باعث ہے. ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فساد کیا، فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں. یہ وہی بات جو ابھی ہم نے تمہید میں اوپر ذکر کی، کہ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ دنیا میں جس نے اچھے کام کیے اس کو اس کا اجر نہ ملے، اور جنہوں نے آسائشیں اور راحتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار گئے، وہ مزے میں رہے دنیا میں، اور ان کو اس کا کوئی نتیجہ نہ بھگتنا پڑے کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم کر کے یہ سارا کچھ حاصل کیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو ہم فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے جنہوں نے زمین میں فساد کیا. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم برابر کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح، جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے بدکاریاں جو کرتے رہے، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ اسی صورت ممکن ہے جب قیامت کا، آخرت کا معاملہ ہی نہ ہو، کہ دنیا میں جس نے جو کیا بس وہی ہے، مٹ مٹ کر سارے مطلب مٹی میں مل گئے، اور سارے ایک دوسرے ہو گئے. کسی نے اچھا کیا تو وہ بھی مٹی ہو گیا، کسی نے برا کیا تو وہ بھی مٹی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایسے دو دو گروہ جو ہیں، ایک جو ظلم کرنے والے اور دوسرے جو عدل کرنے والے ہیں، کیا ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ اس کا انجام جو ہے وہ ان کو اپنے عملوں کے مطابق اور اپنے ایمان کے مطابق وہ وہ قبول کرنا پڑے گا. کتاب انزلناہ، ایک کتاب ہم نے نازل کیا ہے اسے، الیک کا آپ کی طرف، مبارکن، بابرکت. ایک کتاب، یہ قرآن کی طرف کا اشارہ ہے، یہ ایک کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف برکت، بابرکت نازل کیا ہے، یا جو برکت والی کتاب ہے وہ آپ کی طرف نازل کی ہے. لیدبروا، لیدبروا، تاکہ وہ سب غور کریں آیات ہی، اس کی آیات پر، ولی ولیتذکر، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے اولو الالباب، عقل رکھنے والے، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں. ایک کتاب ہم نے نازل کی، یا یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے اسے آپ کی طرف، بابرکت، جو کہ بڑی برکت والی ہے. اب یہ برکت والی کیا ہے؟ برکت جو ہے وہ ہے آسودگی. ایک ایک چیز ہوتی ہے اضافہ، ایڈیشن، اور ایک چیز ہوتی ہے برکت، یعنی کہ اس کے افادیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، یا اضافہ ہو جانا، وہ ایک اور الگ چیز ہے. یا برکت جو ہو جانا ہے وہ تھوڑا سا، وہ ایک الگ چیز ہے. برکت جو ہے، کسی چیز میں برکت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے جو پوٹینشلز ہیں، اس چیز میں جو خفیہ اس کے استفادے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ اس میں سے نکھر کر سامنے آ جانا، یا اس فائدے کو پریکٹیکلی انداز میں مطلب اچیو کرنا، فائدہ حاصل کرنا، اس سے آسودگی حاصل کرنا اور زیادہ کرنا جو ہے، وہ تو جیسے رزق کو ایک زیادہ کرنا اور رزق میں برکت ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. رزق زیادہ ہونا کہ آپ کی انکم جو ہے وہ
मादी एतबार से कह लें या माली एतबार से कह लें, उसमें इजाफा हो जाए। और रिस्क में बरकत होने का मतलब ये है कि जितनी इनकम है उसी इनकम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिले, या आपके बेनिफिट में, आपकी आपकी तसल्ली में, आपके जो जो इत्मीनान है उसमें इजाफा हो, आप जो काम करें वो उसमें बड़ी आसूदगी हो। तो ये बरकत और इजाफा जो है उसमें फ़र्क है। और बरकत जो है वो बहुत ही एक अहम है हमारे लिए, इजाफे की बजाय कि हमें अपने जो भी मामलात हैं उनमें बरकत की दुआ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए कि जितना भी हमारे पास है, या अल्लाह उसमें हमें बरकत अता फरमाया। उम्र में बरकत का मतलब ये नहीं है कि उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाए, बल्कि उम्र में बरकत दुआ का मतलब यह है कि जितनी भी उम्र है उसमें जितनी आसूदगी है, जितनी अच्छाई है, जितनी राहत है, या जितना भी नेक और मतलब मामलात हैं उनमें इंसान जो है वो आगे बढ़े और उनमें वो आगे मतलब हो जाए। तो इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल जो है एक समझने के लिए, कि एक बीज है किसी भी पौधे का या फल का या किसी अनाज का, एक बीज है। वो बीज जो है उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं, बहुत सारी उसमें खुफिया एक चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। एक बीज के अंदर पूरी की पूरी ताकत मौजूद है कि वो पूरा एक दरख्त या पूरा एक अनाज की बाली जो है या एक पूरा फल जो है वो पहुंचा सके। लेकिन उसकी वो जो प्रॉपर्टीज हैं या उसकी वो जो पोटेंशियल्स हैं वो मख्फी हैं, वो छुपी हुई हैं, किसी को नहीं पता। एक बीज का दाना पड़ा हुआ है किसी भी अनाज का या किसी भी फल का, तो वो बस एक पड़ा हुआ है, उसकी कोई औकात या कोई कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही उसको जमीन में डालकर, जमीन में भी इवन डाल दें खुश्क मिट्टी में, तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पानी से आबियारी होगी, तो उसके जो पोटेंशियल्स हैं वो खुलकर सामने आ जाने शुरू हो जाएंगे, उसकी जड़ें निकलेंगी, कोंपलें निकलेंगी, पत्ते तने निकलेंगे। और फिर वो बढ़ता बढ़ता उस पानी की को इस्तेमाल करते हुए वो अपना फल जो है वो देना लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल्स हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी, वाजे हो जाएंगी। तो ये पानी जो है ये दर हकीकत एक बरकत का बायस है उस फल के, उस बीज के लिए, कि जिसने अपनी जो जितनी उसकी खसूसियात थी, जितनी उसकी ताकत और तवानाई थी, वो उसको मिल गई और उसके साथ उसने अब आगे पहुंचाया। तो बरकत को समझने के लिए ये एक बहुत अहम है। और ये किताब जो है ये एक इंसान के लिए बाबरकत है, कि इस किताब से इंसान जो है वो अपने पोटेंशियल्स को, इस किताब के जरिए से इंसान अपनी जो खुफिया उसकी रूहानी जो कुव्वतें हैं उनको वो मजीद निखार सकता है, उनमें उनको वो मजीद अच्छे तरीके से उसको अंजाम कर सकता है। और इसी में छुपा हुआ एक दूसरा जो है बरकत का, उसी बीज की मिसाल से देखें तो कुछ बातल चीजें जो हैं उनको वो सुप्रेस कर देता है, उनको वो निकाल देता है, उनको वो पीछे कर देता है, निखार के अलग भी कर देता है। जैसा कि बीज के मिसाल में अगर हम देखें कि कुछ बीज जो है वो मुर्दा बीज भी हो सकते हैं। ज़ाहरी तौर पर बीज पड़ा हुआ है, हमें तो कुछ पता नहीं कि कौन सा पौधा बनेगा और कौन सा जो है वो मुर्दा बीज है जो कि आगे फल नहीं दे सकता। तो ज़मीन में जब मिट्टी में पानी जब जाएगा तो वो जो जो सेहतमंद बीज है वो तो उग कर फल देगा, लेकिन जो जो नाकारा बीज है वो वहीं पर मतलब मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, उसका कोई इफादियत। तो ये हक और बातिल जो है ये दोनों चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, और हक को पहचान कर उसको नितार कर अलग कर देना, और सॉरी बातिल को निखार कर अलग कर देना, और हक को निथार कर और ज्यादा वादे करके अपने ऊपर अपना लेना, ये किताब की एक बहुत बड़ा फायदा है जो इंसान जो है वो हासिल कर सकता है। इस किताब से ये बहुत बड़ी बरकत है जो इंसान हासिल कर सकता है। तो ये तो एक बाबरकत किताब है जिसको हमने, अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने नाजल किया आपकी तरफ। और उससे बरकत से कौन फायदा हासिल कर सकते हैं? लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर व फिक्र करें आयात ही, इसके आयात पर, इसकी आयात पर गौर व फिक्र करने से, इसकी आयात पर थोड़ा सा रिसर्च करने से, थोड़ी सी मजीद गहराई में जाकर समझने से की कोशिश करने से इनकी आयात से बरकत जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर, वलियत तज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि वो नसीहत पकड़े अक्ल वाले। और ये आयात पर गौर कौन करते हैं? वही करते हैं जो अक्लमंद होते हैं, जो अकल से काम लेते हैं। जो अकल से काम लेते हैं वही थोड़ा सा गौर करते हैं, वही थोड़ा सा तफक्कर करके
ہر معاملے کو دیکھتے ہیں، بصیرت، دور اندیشی سے بصیرت کے ساتھ ان کو پرکھتے ہیں، پھر ہی جا کر ان کو ان چیزوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، اس کے مطابق ان کو آگے پھر کیسے اپنے معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو پھر وہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنے والے اور نصیحت، عقل مطلب رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ در حقیقت اس کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لداؤد سلیمان، داؤد علیہ السلام کو، داؤد کو سلیمان ہم نے۔ اب یہ جو سارا جو آیات، چار پانچ آیات ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، یہ ساری ایک تمہیدی آیات ہیں۔ ان میں بہت سارے سبق جو ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ مشرکین جو ہے، اگر ان کا وتیرہ ایسا ہی رہے کہ ان کو سامنے نصیحت آ بھی جائے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہ کرے اور انکار کر دیں، تو ان کا انجام کیسا ہوگا وہ۔ اور جس کے سامنے نصیحت آ جائے اور فوراً سے اس کو لپک پر وہ پکڑ لے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تو ان کو پھر اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے میٹر میں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو قرب اللہ تعالیٰ کا، قرب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملا۔ تو کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کسی بھی لیول پر ہے ایک انسان، خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں وہ اس کی توبہ جب کرتا ہے، تو در حقیقت توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان کا جو بھی لیول ہے اس میں ایک سٹیپ اوپر ہو جاتا ہے، اور زیادہ توجہ، اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور زیادہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ امید اس کی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری تمہیدی آیات، یہ ساری جو آیات ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جن سے دونوں طرف کی طرف اشارہ ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بھی اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام یعنی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ عطا کیا۔ نعم العبد، جو کہ اچھا بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک اچھے بندے تھے، مطلب عبادت گزاری کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ان کے رجوع کرنے والے تھے یعنی اللہ کی طرف ہی ہر بات کو منسوب کرنے والے تھے۔ بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات ہم یاد دہانی بھی ہو جائے گی ہمیں، اور اشارہ بھی مل جائے گا کہ سورہ نمل میں ہم نے دیکھا چیونٹیوں کا جو ذکر ہوا، کہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا جو جتنے لشکر ہیں اس میں وہ لے کر جب چلے، تو چیونٹیوں نے جب دیکھا تو ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ چھپ جاؤ، اپنی حفاظت کرو اور یہاں سے چھپ جاؤ اپنے بلوں میں، یہ نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان جو ہے علیہ السلام وہ ہم سب کو ہلاک کر ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی اس چیونٹی کی یہ بات سنی، تو وہیں پر وہ مسکرا دیے، اور وہاں پر پھر انہوں نے شکر ادا کیا۔ اتنی اتنی حقیر سی مخلوق جو ہے وہ چیونٹی، جس کی کوئی ظاہری طور پر ہمیں کوئی اہمیت افادیت نظر نہیں آتی، اور بالکل ہی ایک معصوم تھا، اور بالکل ہی مطلب ایک کمزور سا حقیر سا جانور جو ہے، اس نے بھی جب ایسا کیا، یا اس کے بات کو بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مطلب یہ چونٹی کیا چیز ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس چونٹی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا کی۔ بہرحال ہماری یاد دہانی کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، چاہے جتنی بڑی سلطنت تھی، جتنا بڑا ان کا رتبہ تھا، لیکن وہ سب صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اللہ ہی کو دیتے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ از عرض علیہ، اب اسی کی ایک دوسری مثال جو ہے، ایک اور مثال جو ہے وہ اگلی ایک دو آیات میں ہمیں ملے گا۔ از عرض علیہ، جب پیش کیے گئے اس پر، بالعشی، شام کے وقت، یا مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، یا عصر کے وقت، یا شام کے قریب کا وقت جو ہے، جب ان کے اس پر پیش کیے گئے، شام کے وقت یا آفٹر نون کے ٹائم میں کہہ لیں، صافنات، اصیل تیز رفتار، الجیاد، عمدہ گھوڑے، جب سلیمان علیہ السلام کو عمدہ گھوڑے جو ہیں جو کہ تیز رفتار تھے وہ پیش کیے گئے۔ صافنات الجیاد، یہ ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں جو تین ٹانگوں پر کھڑے رہتے ہیں، یعنی یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بڑے ہی تیز رفتار اور بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ تو
ہمیں پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یا ان کے جو فوج ہے ان میں ڈفرنٹ طرح کے لشکر تھے، جانوروں کے لشکر جو ہے وہ بھی الگ الگ کیٹیگری کے اعتبار سے بھی، پرندوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، اور ان کی بٹالین جو سے ہم کہتے ہیں یا پلاٹون کہتے ہیں ہم، مطلب آرمی کی لینگویج میں، تو اس طرح سے وہ بنے ہوتے گروپس بنے ہوئے تھے، تو ان کا معائنہ بھی کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اسی طرح سے کہ ان کی پرفارمنس کو چیک کرنا، ان کی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے، وہ کیسے مطلب کیا سکلز ہیں ان کے اندر، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مطلب مختلف اوقات میں فوجی جو مشقیں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو ان کے جو دستے ہوتے ہیں فوجی، وہ اپنے کوئی سکل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور پھر سلامی لیتے ہیں سردار مطلب سربراہ وغیرہ جو ہیں، تو اس طرح کے معاملات وہی ایک نقشہ جو بنتا ہے، تو اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کا ایک جو دستہ ہے یا پلاٹن جو ہے، وہ ان کے سامنے لایا کہ جس کی انہوں نے انسپیکشن کی، جس کی انہوں نے مطلب چیک کیا، مطلب فقال، تو اس نے کہا، سلیمان نے کہا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے محبوب رکھا ہے مال کی حبت کو، مال کی محبت کو، ان ذکری ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یعنی یہ جو مال یا یہ جو عمدہ گھوڑے یا جو بھی سلطنت حکومت، یا یہ یہاں پر عمدہ گھوڑوں جو ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ جو عمدہ گھوڑوں کی شکل میں مجھے جو مال ملا ہے، در حقیقت یہ میرے رب کی طرف سے میرا انعام ہے، یا اس مال کے باوجود میں اپنے رب کی یاد جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہوں، بے شک میں نے محبوب رکھا ہے مال کی محبت کو اپنی رب کی یاد کی وجہ سے، کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے میرے اوپر، یا یہ مال جو ہے اس کے باوجود اللہ کی کرم نوازی جو ہے وہ میرے اوپر حاوی ہے، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے، یعنی وہ انسپیکشن کی انہوں نے سارا ان کو دیکھا دیکھا بالا، پھر ان کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے ان کو دوڑایا، اور جب وہ گھوڑے دوڑے تو تیز رفتاری سے دوڑے، تو جب وہ نظر سے اوجل ہو گئے، تو یہ یہاں تک کہ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ وہ گھوڑے جو ہے وہ چھپ گئے اوٹ میں، یعنی نظر سے اوجل ہو گئے، ردو ردوہا علیہ، تو اس نے کہا تم واپس لاؤ ان کو مجھ پر، یعنی وہ اللہ کی محبت یا اللہ کا انہوں نے شکر کیا، اللہ کی تسبیح کی کہ یہ سارا مال جو ہے وہ اسی کی محبت اور اسی کی یاد یا اسی کے کرم نوازی ہے، تو پھر گھوڑوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تیز رفتار ہیں، واقعی ان کی پرفارمنس جو اچھی ہے، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر وہ پورا اترے ہیں، تو پھر انہوں نے ردوہا علیہ، تو ان سے کہا کہ تم سب واپس لاؤ ان کو، یعنی ان کو واپس لے کر آؤ ان گھوڑوں کو، قطافی کا مسحم بالسوق والعناق، پھر وہ لگے پھیرنے ہاتھ اپنے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر، جب وہ گھوڑے واپس ان کو پیش کیے گئے، تو وہ ان کو کہہ لو کہ سہلانے کے لیے یا ان کو تھپکی دینے کے لیے، ان کو شاباشی دینے کے لیے، یا ان سے اظہار جو ہے اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کرنے کے لیے، انہوں نے ان کی پنڈلیوں پر، ان کی گردنوں پر، ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے کہ گھوڑوں کو سہلایا جاتا ہے اس طرح سے۔ اب یہ جو دو تین آیات ہیں، اس کا ایک ترجمہ جو ہے یہ جہاں پر جو ہمیں ملا ہے، یہ صحیح قریب ترین ترجمہ جو یہی ہے، اور میری نظر میں بھی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی ترجمہ جو ہے اس کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر پھر بھی انہوں نے ادا کیا کہ یہ جو گھوڑے ہیں اعلیٰ نصر، یہ اسی کی یاد اور اسی اسی کی طرف سے یہ برکت ادا کی گئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے گھوڑوں کی انسپیکشن کی، ان کو دوڑایا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے، تو پھر ان کو واپس بلایا ان گھوڑوں کو، اور ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ان کو سہلایا، ان گھوڑوں کو، لیکن اکثر ترجموں میں یا اکثر دوسرے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ ایک الگ انداز سے بھی کیا ہے ان دو تین آیات کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گرامیٹیکل یا ٹیکنیکل جو گراؤنڈز ہیں اس کی وجہ پر انہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے، جو کہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ بنتا ہے، اور مطلب ظاہری طور پر دیکھیں کچھ حکایات یا کچھ سٹوریز جو سنی ہیں اس وجہ سے ہم دیکھیں تو اس سے بھی وہ مطابقت رکھتا ہے، وہ زیادہ مشہور کہہ لیں کہ وہ ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت بچانے کے لیے صرف اس ترجمے کا مفہوم جو ہے سمجھ لیتے ہیں، کہ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر جب گھوڑے پیش کیے گئے شام کے وقت، تو وہ ان کی جو انسپیکشن تھی یا ان کا جو معائنہ کرنے میں وہ اس قدر مخب ہو گئے، اس قدر وہ مشغول ہو گئے، اس قدر وہ
مطلب مصروف ہو گئے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا یا ان کا دھیان ہی نہیں گیا کہ شام کا وقت ہے، اور شام کا وقت جو ہے وہ ڈل گیا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ توارت بالحجاب کا مطلب یہاں پر گھوڑے چھپ گئے، اوٹ میں چلے گئے، یا گھوڑے جو ہے نظر سے اوجل ہو جائے، وہاں پر ترجمہ کیا گیا سورج جو ہے وہ نظر سے اوجل ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ تو وہ اس قدر مصروف ہوئے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، اور ان کے جو شام کی عصر کی جو نماز کہہ لیں، یا عصر کے ٹائم پہ جو اوقات میں جو کچھ ذکر اذکار جو کرتے تھے، شام کے اذکار جو ہے وہ بھی ہمارے پتہ ہے کہ ہم عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو شام کے اذکار ہمارے لیے بھی مطلب بہت سارے اذکار ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ تو وہ اذکار یا وہ عبادت یا ان کی نماز جو ہے وہ مس ہو گئی۔ اب وہ اس کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اللہ کی محبت، ان گھوڑوں کی محبت کے اوپر، یعنی اللہ کی محبت یا اللہ کے ذکر کے اوپر ان گھوڑوں کی محبت میرے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے واپس بلایا ان گھوڑوں کو، اور ان گھوڑوں کو بلا کر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے کا وہاں سے مطلب لیا گیا کہ پنڈلیوں ان کی پنڈلی یعنی ٹانگوں اور گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں ہلاک کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو مال یا یہ جو گھوڑے جو ہیں، انہوں نے مجھے مطلب اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، لہذا مجھے ایسے کسی بھی مطلب خیر جو ہے یا مال جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو دوسرا ترجمہ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اکثر جو ہے وہ اس طرح کا ترجمہ بھی ملے گا۔ دونوں جو ہے وہ ٹیکنیکلی اعتبار سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ قریب قریب ترجمہ جو ہے وہ پہلے جو ہم نے کیا وہی ہے، لیکن دوسرا ترجمہ جو ہے اس کی بھی مطلب ڈیفینیٹلی کوئی ہے پہلو جس کی وجہ سے وہ ذکر ہوا۔ بہرحال دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرا جو ترجمہ جو ابھی جس کا مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آگے ایک آزمائش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مطلب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ حضرت سلیمان کی ایک آزمائش آ رہی ہے، تو اس کی بنیاد کے طور پر یا اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر اس طرح کا واقعہ جو ہے اس کو وہ شامل کرتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک آزمائش آئی۔ باہر واللہ عالم، آپ دونوں جو ہیں اس کے اوپر اپنی تحقیق بھی کیجئے گا، ضرور اپنی ریسرچ جو ہے وہ ضرور کریے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بلا شبہ ہم نے آزمایا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر یا اس کے تخت پر، جسدن، ایک دھڑ، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ بخشش طلب کی۔ اب جیسا کہ ذکر ہوا کہ اوپر پہلے جو واقعہ گزرا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ایسا مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن نہیں ملتی۔ تو اکثر جو مفسرین جو ذکر جو کرتے ہیں اس طرح سے گھوڑوں کی انسپیکشن میں وقت ان کا نکل گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یعنی وہ ایک فتنہ تھا یا وہ ایک آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا تو انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مطلب ذبح کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے معاملات یا بہت سارے مختلف طرح کی رائے جو ہے وہ اس آیت کے متعلقہ ہیں، آیت نمبر 34، جو کہ اب نے ابھی وہ، اور بلا شبہ ہم نے آزمایا سلیمان کو، اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر ایک ایک دھڑ، جسدن، ایک دھڑ جو ہے گوشت پوش کا لوتھڑا جو ہے، بے جان کہہ لو، ایک دھڑ جو ہے اس کی کرسی پر جب ہم نے بٹھا دیا یا ڈال دیا تو پھر اس نے رجوع کیا۔ اب یہ آیت جو ہے وہ پچھلی ایکسپلینیشن یا پچھلی آیات سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کسی طرح کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور اسرائیلیات میں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بہت سارے مختلف طرح کے واقعات جو ہیں وہ گھڑے پڑے ہیں، جن کو یہاں پر ذکر کرنا جو ہے ہمارے لیے مناسب بھی نہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے لیے اتنے زیادہ اتھینٹک ہیں۔ بہرحال دو رائے جو ہیں وہ ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو رائے جو ہے وہ کچھ مرفوع احادیث، وہ احادیث جو کہ مرفوع ہیں ان کی بنیاد پر کچھ علماء جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ مرفوع احادیث کی بنیاد پر ہے لہٰذا ان کی بھی مطلب منو عن اسی طرح سے قبول کرنا وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سے سبق کیا نکلے گا وہ ہمارے لیے ضروری ہے، وہ سبق نکلنے کا جو ہے مقصد وہ ہم ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ہم تمہید کے لیے یا اپنے ذہن کو کچھ مائل کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے یا کیوں ایسا ہوا۔ تو بہرحال دو واقعات جو ہیں ہلکے سے، یا دو معاملات
جو دو رائے جو ہے اس کو میں مختصر انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے، جو کسی مرفوع احادیث سے ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اپنے جو فوجی ہیں ان کو سختی سے کہا، یا ان کے اوپر تھوڑی سی سختی برتی اور ان سے کہا کہ میں آج اپنی ساری بیویوں کے ساتھ میں پاس جاؤں گا۔ ان کی بیویاں جو ہیں وہ 60 70 یا 90 کی تعداد جو ہے ان کی مختلف جگہوں پر کوٹ کی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی جتنی بیویاں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان سے مجھے اللہ تعالی ان سے میری نر اولاد ہوگی، یعنی میرے بیٹے ہوں گے، وہ میرے بیٹے جو ہیں وہ بڑے ہو کر اللہ کے راستے میں میرے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب انہوں نے یہ فکرہ تو کہہ دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا۔ بس انہوں نے اپنا ارادہ کیا اور اسی کی طرف اسی کے اوپر اکتفا کیا۔ اب اس کے بعد وہ کسی صرف ایک ان کی بیوی کو حمل ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، لیکن اس نے بھی جو بچہ جنا وہ جو ہے وہ نامکمل تھا، پری میچور بیبی کہہ لیں، نامکمل بچہ تھا، جو نامکمل تھا، جس کو پھر دائی نے لا کر ان کی کرسی کے اوپر رکھ دیا، یا ان کے تخت کے اوپر رکھ دیا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ، یا یہ آپ کا اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے نامکمل اور مطلب ڈس ایبلڈ اور اس طرح کی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک جو ہے وہ تاریخ دان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے جو اولاد ہے ان میں کوئی بھی ان کا بیٹا جو ہے یا ولی عہد جو ہے وہ نالائق تھا، وہ اس قابل نہیں تھا حکومت جو ہے وہ سنبھال سکتے، وہ حکومت کو آگے لے کر چل سکے، سلطنت کو، جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داؤد سے، اپنے باپا داؤد علیہ السلام سے لیا اور اس کو پھر مزید وسعت دی، تو نالائق تھا۔ تو اس نالائق بیٹے کی طرف کی ان کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کرسی کے اوپر، اور ان کی زندگی میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری کرسی کے اوپر تو یہ میرا بیٹا بیٹھنے والا ہے جو کہ نالائق ہے، اور اس سے تو حکومت نہیں سنبھالی جائے گی۔ تو یہ ایک آزمائش یا فتنہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دو رائے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ان میں کچھ باتیں ایسی بھی مینشن کی گئی جو کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم نبی سے منسوب کر کے ایسے یہاں پر ذکر کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، تو اس طرح سے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ پھر جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے معاملے میں تھوڑا سا لگا کہ کچھ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ان کی طرف سے کمزور ہوا ہے، تو انہوں نے ثم عناب، تو انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کی، قال رب اغفر لی، تو کہا اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور تو عطا کر مجھ کو ایک ایسی بادشاہی، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ نہ وہ لائق ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد، تو مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہی، ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو ایسی مثالی حکومت جو ہے وہ نہ مل سکے۔ تو انہوں نے ایک مثالی حکومت کی، ان کا عبد اور ان کا زہد اور اللہ تعالیٰ کی جو شکر ہے اس کا تو ہم نے اندازہ کر لیا پچھلی آیات سے۔ تو لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ یہ ان کے دین کے غلبے کے لیے تھی، ان کے اس لیے کہ مجھے اس قدر مطلب قوت عطا فرما دنیا میں کہ میں ایسے غلبہ پاؤں اور ایسے غلبہ تیرے دین کا لے کر آؤں کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ملے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے۔ اب ان کا بیٹا جو ہے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کے پاس بھی نہیں، اور وہ جو علماء جو ہے بیٹے کا کہتے ہیں کہ بیٹا ان کا نالائق تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ حکومت کرے، یا ان کی اولاد جو ہے وہ آگے اس حکومت کو لے کر چلے۔ تو ان کی یہ خواہش جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔ تو یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ان کا بیٹا تو نالائق تھا، لیکن وہ جو ہے اپنے باپ کی طرح سے بہت ہی قابل تھے۔ تو یہ بھی آزمائش جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ تو اب حکومت اس طرح نہیں کرے گا، لیکن مجھے تو ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی بادشاہی کہ جس کی مثال نہ مل سکے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو سب رزق اور سب جو دعائیں ہیں ان کو قبول کر کے ان کو مہیا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، پس ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء نرمی سے،
ہوا جو ہے وہ تند و تیز بھی، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بڑی تیز ہوا جو ہے چلتی تھی، یہاں پر نرمی سے چلتی ہے، یعنی ہوا جو ہے تو بڑی ایکٹیو، بہت ہی تیز چلنے والی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نرم تھی۔ یا یہ کہہ لیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری جب انہوں نے کرنی ہے تو آرام سے آ کر ان کو پک اپ کرتی، اور پھر جب پک اپ کر کے دھیرے سے اپنی رفتار پکڑ کر بہت ہی تیز رفتاری سے پھر اپنا سفر کرتی، اور جب وہ پھر کہیں پر ان کو منزل پر اتارنا ہوتا تو وہاں پر پھر آہستہ ہو جاتا، جیسے کہ ہمارے سامنے گاڑیوں کی مثال ہے کہ جب وہ چلتی ہے رکتی ہے تو آرام سے رکتی ہے، اس میں بیٹھ جائیں تو سلولی سلولی وہ سپیڈ پکڑتی ہے، اور پھر وہ 100 120 130 پر بھی چلی جاتی ہے۔ یا لفٹ جو بلڈنگ میں لگی ہوئی تھی ان کا بھی، کہ اس میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ چلی اور کب وہ رکی، اس قدر وہ سمودلی اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتی ہے، لیکن وہ کافی سپیڈ سے بھی جاتی ہے، ہائی ہائی بلڈنگ میں بڑی سپیڈ سے لفٹ جاتی ہے، لیکن اس میں جو سوار ہوتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ سٹارٹ ہوئی اور کب وہ رک گئی۔ تو بہرحال ہوا کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ، کہ اس کو ہم نے تابع کر دیا کہ وہ ان کے لیے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، حیث و اصاب، اور جہاں وہ چاہتے تھے وہاں پر ان کو وہ پہنچا دیتی تھی۔ وشیاطین، اور شیطانوں کو بھی کل بناء، ہر طرح کی عمارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، شیطانوں کو بھی ان کے ماتحت کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ وہ جو بلڈنگ بڑی بڑی عمارات تعمیرات کے لیے جہاں پر بڑی افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شیطان جن جو ہیں، سرکش شیطان جو ہیں یا سرکش جن جو ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، تو ان جنوں کو یا ان شیطانوں کو بھی ان کے تابع کر دیا کہ وہ بڑی بڑی عمارات بنانے میں ان کے تابع داری کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اور غواص غوطہ لگانے والے، یعنی سمندر میں جا کر موتی وغیرہ نکالنا اور مچھلی وغیرہ پکڑنا یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے وہ شیطان جو ہے وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ آخرین، اور کچھ دوسرے وہی شیطان جو ہے وہ سرکش جن جو ہے، مقرنین فی الاسفاد، جو سب جکڑے ہوئے زنجیروں میں، دوسرے سرکش شیطان جو ہے وہ کچھ جکڑے ہوئے زنجیروں میں بھی، یعنی وہ شیطان یا وہ جن جو ہے وہ جو سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے، تو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی شیطان یا جن کو جکڑنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کہاں پر جکڑیں گے، غیر مرئی ہوتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، وہ تو سرایت کر کے دیوار سے بھی پار ہو جاتے ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں دی ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ ان کو قابو میں رکھ سکتے تھے، ان کو جکڑ سکتے تھے، جس طرح سے ہم قید کرتے ہیں کسی کو کہ وہ اپنی قید جو ہے توڑ کر باہر نہیں جا سکتا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کے اوپر مطلب حکومت دی کہ وہ ان کو جکڑ بھی سکتے تھے، زنجیروں میں، یہاں پر مثال کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور پریکٹیکلی بھی ہو سکتا ہے۔ ہذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہے ہماری وہ حکومت جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ فمنن، پس تو چاہے تو احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا تو روک رکھو بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی یہ اب سلطنت اور حکومت جو ہے وہ ہم نے تمہیں دے دی، اس کے بدلے جو تم نے ہم سے دعا کی، اس کے بدلے جو تم نے ہمارا ذکر اور ہماری عبادت اور ہماری جو عبادت جو ہے وہ کی، اس کے بدلے میں یا اس دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہم نے یہ سلطنت اور یہ حکومت جو تمہیں عطا کی۔ اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، یعنی چاہے تو انسانوں کو اس میں سے کچھ حصہ دے، یا انسانوں کو اپنے مطلب اس سے فائدہ چاہے تو اپنے لیے صرف یہ فائدہ محدود رکھ، بغیر یہ حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی میں اس میں تیری پوچھ گچھ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکومت دے دی اور ان کو پھر آزاد کر دیا کہ تم جس طرح سے چاہو اس کو استعمال کرو، لیکن نبی جو ہیں وہ تو ان کی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی حالات ہو، جتنی بھی ان کو آسودگی مل جائے، وہ اللہ کی راہ میں ہی ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی راہ میں ساری اپنی توانائیاں اور ساری اپنی جتنی بھی ان کو مال اور جتنا بھی ان کے آسودگی اور جتنی بھی ان کو حکومت سلطنت ملتی ہے، وہ اللہ ہی کے راستے میں مطلب صرف کرتے ہیں۔ تو مطلب انہوں نے، اللہ نے کہا کہ اب تیری مرضی، کہ تو جس طرح سے اس کو چاہے خرچ کر، مطلب کوئی تیرے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً لزلفا، بڑا قرب ہے، حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اس طرح سے جو سلیمان علیہ السلام ہے، بے شک اس طرح سے وہ ہمارے اور زیادہ قریب ہے، یعنی وہ آزمائش میں پڑے، آزمائش کے بعد انہوں نے توبہ کی، توبہ کے بعد دعا کی، اور زیادہ قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور زیادہ اللہ کا قرب ان کو حاصل کر دیا، یا ویسے بھی وہ اللہ کے بہت ہی قریب تھے، کہ اس لیے ہمارے یہاں ان کا بڑا ایک رتبہ ہے، ایک بڑے قریبی ہیں وہ حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ، اور قیامت میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے جو کہ جنت کی شکل میں ہے۔
यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि इसमें जो नसीहत और हदायत की बात है वो हमारे दिलों में उतारे, हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कोई कमी बेशी है या कोई बात ऐसी होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और उसकी सही समझ है वो हमारे दिलों में उतारे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, मजलिस इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। वक्त जो है वो काफ़ी ले लिया मैंने आपका। दुआ में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, हमें सबको जितने हमारी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। और हम आज के सबक से अचानक मैं ये भी समझ रहा हूँ कि हम जब ये हाजात दुआएं जब करते हैं तो उसमें हमारे साथ ये भी हो कि या अल्लाह जी तू मुझे अता फरमा ताकि मुझे दुनिया के साथ साथ मैं उसे तेरे दीन के लिए भी सर्व करूँ। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी दुआओं में ऐसे ये भी ऐसी नीयतें जो हैं या ऐसे इरादे जो हैं वो भी शामिल करने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जितने नेक और पाकीज़ा इरादे हैं उनको हमारे लिए आसान करे और दुनिया और आखिरत में हमारे लिए उसका अजर जो है वो रखे। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए और जो दुनिया से गुजर गए उनको अल्लाह ताला ख़ास जन्नत फ़ज़ल व करम करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।